اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خوشیوں والی، محبتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی پاورفل، مجرب اور خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ میرے پیارے دوستوں، آپ کی لاکھوں کروڑوں دنیاوی حاجات یعنی دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حاجات اور خواہشات کو پورا فرمائے گا، آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنائے گا۔ میری پیارے بھائیوں اور پیاری ماں بہنوں، انسان دنیا میں دولت کمانے کے لیے خوب محنت جد و جہد کرتا ہے، لیکن ہائے افسوس صد افسوس، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی بھی سامان اکٹھا نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ دنیاوی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم صرف ایک مدت تک رہیں گے، ایک فکس ٹائم تک رہیں گے، اس کے بعد ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور انتقال کرنا ہے، اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ تو جب ہمیں مرنا ہی ہے تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو یہ جاننے کے بعد کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر حساب دینا ہے، پھر آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں جو ہم عمل کریں گے آخرت میں وہی کچھ پائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آخرت کی فکر نہ کری، آخرت کی تیاری نہ کری۔ میری پیاری دوستوں، ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہیے، جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہمارا دنیاوی گھر بڑا بہترین ہو، جبکہ ہم ہمیشہ اس میں نہیں رہنے والے۔ میرے پیاری دوستوں، آخرت کا گھر بہترین ہونا چاہیے، جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور سبھی لوگوں نے ہماری آخرت کو دیکھنا ہے بروز قیامت، تو قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلے، حضور کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ جب ہم آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کو بہتر بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ کریم ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا، ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ آخرت کو سنوارنے والے جو ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی، لیکن آخرت کی فکر چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو آخرت تو ہماری خراب ہوگی ہی، ساتھ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، کیونکہ یہ دنیا اپنے خواہش مندوں کو، اپنے پیچھے بھاگنے والوں کو ذلیل کر دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اگر ہم دنیا کے لیے کچھ نہ بھی مانگیں گے تو اللہ کریم اپنے فضل سے انشاءاللہ ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا، سلجھا دے گا۔ رزق کی، دولت کی اس گھر میں خیر و برکت ہوگی، ہر دنیاوی حاجات مرادیں پوری ہوں گی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، کام میں خیر و برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات، اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو بندہ پنجگانہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ جی ہاں پیاری دوستو، انشاءاللہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اور پیاری دوستو، مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے
جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو، جس کی ہر دعا قبول ہو، جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو، ہر بات پوری ہو، اسے اللہ کا ولی بھی کہا جاتا ہے، اسے اللہ کا نیک بندہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اعمال بتائے جائیں اور جو وظائف بتائے جائیں، یعنی جو وظیفے اور عمل آپ کو بتائے جائیں، ان وظائف کو، ان وظیفوں کو بھی کریں اور خاص دنوں میں کریں۔ خاص دنوں میں جب ہم اللہ کو خاص وظائف پڑھ کر یاد کریں گے، خاص وظائف پڑھ کر جب اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کریں گے، تو اللہ کریم ہماری منہ سے نکلی گئی ہر بات کو پورا فرمائے گا، ہماری ہر دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ ہمارا اچھا مقام ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کو صرف جمعرات والے دن کرنا ہے اور ان تمام فضائل و فوائد سے مستفیض ہونا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ آپ کی رزق میں برکت ہوگی، آپ کی دعائیں شرف مقبولیت کا اعزاز حاصل کریں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں نوٹیفیکیشن بیل بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہے۔ اور ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، تو پیاری دوستوں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں، اور آپ کے لائک کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، تو کسی بھی حال میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کیا جاتا ہے، صرف لائک کرنا ہے، آپ لائک کر دیں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ آج کا وظیفہ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ ہے، یہ قرآن کا دل ہے، اور جو بندہ اس سورت مبارک کو پڑھ لے گا، یعنی سورہ یاسین شریف کو پڑھ لے گا، یعنی جو ایک بار پڑھے گا اسے 10 بار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھے گا تو 10 بار پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا رب کریم نے ثواب رکھ دیا ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ یاسین شریف کو جب ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ جس شخص نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی یا متعلقہ تمام ضروریات ہو، پوری ہو جائیں گی۔ جو بندہ صبح کے آغاز میں، یعنی صبح کے شروع میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، اس کے دن کی تمام حاجات، تمام حاجتیں ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ اس سورہ کو پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ گناہوں سے بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بس اس کو اپنے مردوں کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرو۔ یعنی اگر اس دنیا سے کوئی رخصت ہو گیا ہے تو جب اسے غسل دے لیں تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، اور جب کوئی بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہو تو اس وقت اگر آپ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کے موت کا وقت بہت آسان ہوگا، یعنی اس کی موت بہت آسانی والی ہوگی، اور انشاءاللہ بفضل خدا اس کی جو آخرت ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ تو اگر کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اگر آپ اس کے پاس موجود ہیں تو فوراً وضو کریں اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت اونچی آواز میں کریں تاکہ وہ بھی سن سکے۔
اور جب آپ اس مردے کو غسل دے لیں، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اسے غسل دے لیں، اور جب آپ اس مردے کو غسل دے لیں تو آپ اونچی آواز میں سورہ یاسین شریف اس کے پاس بیٹھ کر پڑھیں اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ جب اسے غسل دینے کے بعد آپ اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، مولا اس بندے کو بخش دے۔ اگر دنیاوی حاجات پوری کروانی ہے تو پھر بھی آپ اس عمل کو کریں، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر بھی آپ اس عمل کو کریں، آپ چاہتے ہیں اگر آپ کی قبر روشن ہو، کشادہ ہو، کون مسلمان یہ نہیں چاہتا؟ تو پیاری دوستوں پھر بھی آپ اس عمل کو کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ چاہتے ہیں جنت میں بلند مقام ہو، بلند ٹھکانہ ہو، تو اس عمل کو کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ چاہتے ہو ہر قسم کی پریشانیوں سے، ٹینشن سے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے تو پھر بھی اس عمل کو کریں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے صفوان رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے مشائخ نے بیان کیا، وہ حذیف بن حارث المسانی جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی سورہ یاسین شریف تلاوت کرتا ہے؟ تو صالح نے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کی، اور جب وہ 40 آیات کی تلاوت کر چکے تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں مشائخ کہا کرتے تھے جب میت کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو اس کی بنا پر اسے تخفیف ہو جاتا ہے۔ یاد رہے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور سننے والے کی بخشش کرواتی ہے، خوب سن لو، وہ سورت یاسین ہے۔ بروز قیامت یہ سورہ بندے کی شفاعت کرے گی۔ اگر سورہ یاسین شریف کی فضیلتیں میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل جمعرات والے دن کرنا کس طریقے سے ہے اور کب کرنا ہے۔ جمعرات کا دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو جو سورت مبارک پڑھنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ سورت یاسین شریف آپ کو ایک بار پڑھ کے اور نیت یہ کرنی ہے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، میں خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ یاسین دوسری مرتبہ جو پڑھنی ہے وہ اس نیت سے پڑھنی ہے، ہمارے والدین یعنی ہمارے ماں باپ یا جو مسلمان دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہو تو باقی مسلمانوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پریوار کے، اپنے فیملی کے جو لوگ گزر چکے ہیں اس دنیا سے، ان کے لیے پڑھیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ اور نمبر 3 پہ یعنی تیسری بار جب آپ کو پڑھنا ہے تو اس نیت سے پڑھنی ہے، مولا اس عمل کی برکت سے ہماری دینی اور دنیاوی دونوں حاجات کو پورا فرما دے، مولا ہر حاجتوں کو، ہر مرادوں کو پورا فرما دے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، مال و دولت میں کمی ہے، روزی روزگار کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، نوکری نہیں لگ رہی، قرضہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا کے لیے، نجات پانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں، اور آخرت کے لیے بھی دعا کریں، مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا، ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، مولا اس سورت کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرما۔ اس سورت کو آپ کو ہر جمعرات والے دن صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اسی نیت سے، انہی نیتوں سے پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کم سے کم ایک جمعرات کو تو ضرور پڑھیں، یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر اس طرح برسیں گی کہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس سورہ مبارک کو جو بندہ نماز فجر کے بعد پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے دل کی ساری حاجات، ساری حاجتیں، مرادیں، خواہشات پوری ہوں گی، ساری آرزویں، تمنائیں اس کی پوری ہوں گی، اس کی ہر دعائیں قبول ہوں گی، اس کے ہر نیک و جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہر جمعرات کے دن اس سورہ مبارک کو یعنی سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے رحمتوں سے آپ ضرور مالا مال ہوں گے۔
اب ضروری نہیں کہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی بیٹھک میں آپ کو تینوں پڑھنی ہے، تین بار ایک ہی بار میں پڑھنا ہے، یہ ضروری نہیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، آپ ایک صبح پڑھ لیں، ایک دوپہر کو پڑھ لیں، ایک شام میں پڑھ لیں، یا آپ ایک پڑھ لیں پھر کچھ دیر بعد دوسری بار پڑھ لیں، پھر کچھ دیر بعد تیسری بار پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی بیٹھک میں پڑھیں، ٹھیک ہے پیارے دوستوں؟ اگر آپ ایک نشست میں یعنی ایک ٹائم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بار میں پڑھ لیں، اگر آپ کئی نشست میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کئی بار میں پڑھ لیں۔ یعنی اگر آپ وقفے پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وقفے پر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور ان تمام فضائل و فوائد سے مستفیض ہو سکتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اسے لائک کریں، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے، وظیفے اور عمل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی تمام آپ کی ضرورت مند ویڈیوز، تمام پیاری پیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں۔ میرے پیاری دوستوں، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت اس بات پہ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔